کوئی تقریب زنا سے خالی نہیں ہوتی. وہ بہت بڑا آدمی ہے، میں اس کا یہاں نام نہیں لوں گا. کہنے لگے میں جب وہاں پڑھانے کے لیے گیا تو اسٹوڈنٹس جمع ہو گئے، تو تھوڑی دیر کے بعد تالیوں کی آواز آنا شروع ہو گئی، کیک کٹ رہا ہے. اور تو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا آج ان 2 لڑکیوں کی شادی ہوئی ہے. کہہ رہے تو عام ہے یہاں پہ. مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے. میں نے جو آیت تلاوت کی ہے سورۃ النور کی 2 آیتیں ہیں اور دونوں آگے پیچھے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. پہلی آیت یہ کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں سے ارشاد فرما دیجئے یغضوا من ابصارہم کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، ویحفظوا فروجہم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور دوسری آیت آگے ہی ہے وہ سورۃ النور میں وقل للمؤمنات، اور مومن خواتین کو کہہ دیجئے یغضون من ابصارہن کہ وہ اپنی جو ہے نگاہوں کی وہ بھی حفاظت کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اپنی شرمگاہوں کی وہ بھی حفاظت کریں. ٹھیک ہے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ. اور آگے احکامات ہیں، طویل آیت ہے کہ کس کس سے پردہ کرنا ہے کس سے نہیں. تو اللہ نے استثناء فرمایا إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ کہ اپنے شوہروں سے، اور پھر وہ پردے کے احکامات ہیں وہ تفصیل الگ ہے. موجودہ دور میں بہت بڑی آفتوں میں ایک آفت بدنگاہی. اور چونکہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ موضوع کا آج انتخاب کی وجہ وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو فروری کا مہینہ ہوتا ہے اس کی 14 تاریخ کو ایک ویلنٹائن ڈے بنایا جاتا ہے. اور آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے اب جب آپ نے سن لیا کہ ہم میں سے کون مناتا ہے. بھائی جو مسجد میں آتا ہے دینداری کا تھوڑا بہت بھی ماحول رکھتا ہے وہ اس چیز میں ملوث ابھی تک ہمارے معاشرے میں اس قدر نہیں ہے. لیکن کسی چیز کا اپنانا الگ چیز ہے اور کسی چیز سے متاثر ہونا آج کل پرسوں 2 سال بعد 5 سال بعد وہ ایک الگ چیز ہے. اور کسی وقت کے اندر معاشرے میں اس کا چھا جانا. اب دیکھیں نا نیو ایئر ہوتا ہے، آج سے 20-25 سال پہلے وہ صورتحال نہیں تھی، اب ایک معمول کی بات بن گئی. اس طرح گناہ جب شروع ہوتا ہے، کوئی رسم شروع ہوتی ہے، کوئی رواج شروع ہوتا ہے، کوئی قبیح کام شروع ہوتا ہے تو وہ شروع میں اجنبی ہوتا ہے. اب تک یہ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے یہ جو معاملہ ہے یہ اجنبیت کا شکار ہے دینی ماحول والوں کے اندر. لیکن ایک وقت آئے گا نہیں رہے گا، ایک وقت آئے گا نہیں رہے گا. تو اس کے متعلق جاننا اور پھر بنیادی ہماری تعلیمات دین کی کیا ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ ویلنٹائن ڈے جو 14 فروری کو ہوتا ہے اس کی آغاز کب ہوا، کیا ہوا، جو روایات ہیں اور جو رومن جو کیتھولک چرچ ہے اس میں 2 باتیں ملتی ہیں. ایک یہ کہ ایک شخص تھا اس کا نام تھا ویلنٹائن، اور رومی سلطنت کے اندر یہ شخص جو تھا یہ ایک بہت بڑا وزیر تھا، بڑا اونچے درجے کا وزیر تھا رومن امپائر میں. اور اس وقت کا بادشاہ جو تھا اس کا نام کلاڈیس چہارم نام تھا. اس نے اپنے فوجیوں پر شادی پر پابندی لگائی ہوئی تھی، اپنی فوج کی شادیوں پر پابندی لگائی ہوئی تھی. اب یہ پابندی کیسی تھی اس کی کوئی تفصیل نہیں. یا تو یہ پابندی یہ تھی کہ فوج میں بھرتی ہونے کے بعد کوئی نئی شادی نہیں کرے گا، پرانی شادی، اس کی تفصیل نہیں ہے. تو یہ جو شخص تھا ویلنٹائن جس کا نام تھا، اس شخص نے
بادشاہ کے مخالف جا کر فوجیوں کو شادی کی اجازت دی، اور اس جرم کے اندر جو ہے اس ویلنٹائن نامی شخص کو جو ہے پھانسی دی گئی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ویلنٹائن جو شخص تھا یہ کسی جرم کے اندر، یہ بڑا آدمی تھا، اسی طرح وزیر تھا، سارا کچھ وہی ہے، یہ کسی جرم کے اندر قید ہوا۔ قید ہونے کے بعد جس جیل میں قید تھا اس جیل کا جو رکھوالا تھا، جسے ہم جیلر کہتے ہیں آج کی زبان میں، اس کی بیٹی کے ساتھ اس کا کوئی معاشقہ ہوا، اور اس معاشقے کے جرم کے اندر، پہلے بھی جرم کے اندر سزا بھگت رہا تھا، تو وہ جو جیلر تھا یا وہ جو حکمران تھا مقامی، اس نے اس کو مار دیا۔ تو اس کی یاد میں جو ہے یہ دن شروع ہوا۔ ہمیں یہ دن کس کا تھا، کیا تھا، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو صرف جو ہے ایک تاریخی جو ایک بات ہے وہ بتائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دین کے اندر، ہمارے دین میں ایک بات بڑی زبردست ہے کہ تاریخ اور دنوں کا جو اعتبار ہے اس کی کوئی خاص رعایت نہیں ہے ہمارے دین میں۔ چاہے وہ خوشی کا بہت بڑا دن ہو، چاہے وہ غم کا بہت بڑا دن ہو، وہ بطور تاریخ کے یاد تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس دن کی اہمیت اس کے منانے کے حوالے سے ہمارے دین میں اس کا مزاج نہیں ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں اسلامی تاریخ کے بہت مبارک دنوں میں ایک دن وہ بدر کا موقع ہے، یوم الفرقان جس کو اللہ نے کہا، کہ جس دن مسلمانوں کو اللہ نے بدر میں فتح آنا۔ کتنا بڑا دن ہے۔ اس دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال حیات رہے اپنے زندگی میں۔ کتنے سال؟ ان 9 سالوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، آپ کو یاد پڑتا ہے کہ بدر کے دن کوئی محفل منعقد کی ہو، کوئی جلسہ کیا ہو، کوئی دن منانے کا، کوئی پٹاخے، کوئی جناب کوئی چراغاں نہیں ہمارے مزاج میں۔ ہاں، اہل بدر کا بہت بڑا مرتبہ، ان کا بہت بڑا اکرام۔ اچھا، یہ کتنا بڑا واقعہ۔ آگے چلتے ہیں، خوشی کے دن کی بات کر رہا ہوں۔ خوشی کے دنوں میں ایک بہت بڑا خوشی کا دن مسلمانوں کی، فتح مکہ، مکہ فتح ہو گیا، اور وہ مسلمان جو کل کو شہر مکہ سے بے یار و مددگار نکالے گئے، آج فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں بغیر خون خرابے کے۔ کتنا بڑا دن ہے۔ اس واقعے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام 2 سال حیات رہے۔ کوئی فتح مکہ پہ کوئی بہت بڑا دن منایا ہو، کوئی جناب سیلیبریشن کی ہو؟ ہاں، ایک دن ہے، اللہ کا بہت کرم ہے، اس کا شکر ہے۔ اس کے بعد اور بھی کئی دن آئے، فتوحات مسلمانوں کو نصیب ہوئیں۔ غم کو یاد کریں اگر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ ارتحال سے بڑا کوئی غم کائنات میں نہیں ہو سکتا قیامت کے دن تک۔ اس غم کے بعد حضرت ابو بکر زندہ رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، حضرت عثمان غنی، طویل فہرست ہے کہ اس دن کو غم کے غم تو سب کو تھا، ایسا غم تھا کہ ایک صحابی نے فصلوں میں، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ملی تو وہ کچھ فصل میں کچھ کاٹ رہے تھے، کوئی کھیتی باڑی کر رہے تھے، تو ایسے آسمان کی طرف ہاتھ کر کے انہوں نے دعا کی، یا اللہ ان آنکھوں کو آج سے چھین لے کہ جو آنکھیں آج کے بعد محمد کی زیارت نہیں کر سکیں۔ یہ بات صحابہ غم کی کیفیت۔ حضرت عمر نے کہا، کوئی شخص، حضرت عمر ایک طریقے سے دیوانگی کی کیفیت میں آ گئے۔ سمجھ رہے بات؟ اپنے اوسان کچھ لمحوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے اپنے اوسان برقرار نہیں رکھ سکے، اور کہا، جس نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی وفات پا گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ گویا یہ
کہ ہمارے اوپر آسمان اس دن نہیں رہا اور نہ زمین رہی. ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا تھا ہم چل رہے کہاں ہیں, ہمارے قدم کہاں اٹھ رہے ہیں, ہمارا ہاتھ کہاں اٹھ رہا ہے, ہمارے منہ میں کیا جا رہا ہے, کچھ ہمیں اندازہ نہیں تھا. میں اور آپ تو صرف اس کو ایک امیجن کر سکتے ہیں, تصور کر سکتے ہیں کتنا بڑا. لیکن آپ نے پوری تاریخ میں, صحابہ کی تاریخ میں سنا ہو کہ اس دن کو کوئی غم کی کوئی خاص, تو یہ جو ساری میں تفصیل بیان کر رہا ہوں یہ ہے کہ ہمارے یہاں دنوں کے اعتبار سے اس دن کی اہمیت کو یاد رکھنا تو ہے. بھائی یوم الفرقان بڑا دن ہے, فتح مکہ بہت بڑا دن ہے, خطیب بیان کرتا ہے, واعظ بیان کرتا ہے, بھائی یہ اس دن یہ ہوا, یہ سب اپنی, لیکن اس کو منانے کی کیفیت نہیں. دین میں ہمارے یہاں منانے کی کیفیت صرف دو جگہ ہے. خوشی کے مواقع ہیں, ہماری فطرت کا اللہ نے خاص لحاظ رکھا, بھائی خوشی کا موقع ہے, دو تو عید کے دن ہو گئے, خوشی ہے, خوشی کا اظہار کرو. بلکہ اس دن جو خوشی کا اظہار نہیں کرے گا وہ پاگل ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی لیے فرمایا کہ یکم شوال کو جو شخص روزہ رکھے نا, اس کا روزہ توڑواؤ بے وقوف کا, کیونکہ یہ اللہ نے اس کے لیے آج کا روزہ حلال نہیں ہے. اس کے لیے اللہ نے دعوت فرمائی ہے, کھاؤ پیو مزے کرو. اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے شروع کے 3 دن, بلکہ تکبیر تشریق تک 4 دن, ایام تشریق تک 4 دن, اور بعد نے فرمایا 3 دن یہ روزہ رکھنا ناجائز. اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو, گوشت کھاؤ, تکے کھاؤ, پارٹیاں کرو جناب, خوب مزے کرو. آج کا دن کوئی روزہ ووزہ نہیں ہے, اپنے کو بھی کھلاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ, تو سیلیبریشن ہے نا. بیٹا پیدا ہوا کھاؤ پیو بھائی, عقیقہ کرو, بیٹی پیدا ہوئی عقیقہ کرو, شادی ہو گئی ولیمہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کوئی شادی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے. مدینہ منورہ میں کوئی بچہ پیدا ہوتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوشی کا اظہار فرماتے. میں اس وقت بھول رہا ہوں کہ جب ہجرت کے بعد مہاجرین میں پہلا بچہ پیدا ہوا, میں اس وقت ان صحابی کا نام بھول رہا ہوں, یاد نہیں ہے مجھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے اور خوب خوشی کا اظہار فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے, اپنے نکاحوں پر ولیمہ فرمایا, جیسا بھی فرمایا. بعض ولیمے بہت اچھے فرمائے, بعض بڑے سادگی سے فرمائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ, اور غم کا اظہار بھی, جب غم کی کیفیت ہوئی غم بھی ہوا, لیکن کسی دن کو مخصوص کرنا ان ایام کے علاوہ یہ جو یہ پسندیدہ نہیں. اسی طریقے سے اب آتا ہوں اگلی بات کی طرف. ہماری موجودہ آفتوں میں ایک بہت بڑی آفت بد نظری ہے, اور حقیقت بات یہ ہے کہ اب اس گناہ کو, اختلاط کو, مرد و عورت کے اختلاط کو اب گناہ سمجھنے کا تصور تقریباً ختم ہو گیا. ایسا فتنے کا دور ہے, ایسا فتنے کا دور ہے, ایسا فتنے کا دور ہے کہ آدمی بعض دفعہ بالکل لاچار اور بے بس ہو جاتا ہے. دنیا کے ان کاموں کو جاری رکھنے کے لیے ہمیں باہر نکلنا بھی ہے, دنیا میں جانا بھی ہے, اختلاط ہے, لیکن ہم اپنی حد تک جتنا بچ سکتے ہیں بچیں, اختلاط سے بچیں جتنا ہو سکتا ہے. حج پہ جائیں گے, عمرے پہ جائیں گے, خواتین مرد و عورت کا اختلاط ہے, کیا کریں گے؟ ایئرپورٹ پر, ہوائی اڈوں پر, اور دنیا بھر میں جہازوں میں. تو ممکن اس حد تک تو نہیں ہے, لیکن میری اور آپ کی جتنی بشری طاقت ہے, یا کم سے کم ذہن میں تو ہو کہ یار ہم جتنا ہو سکے بچیں. کیے جائے کہ یہ بدماشی ویلنٹائن ڈے کے نام پر, اور اس میں کیا ہے سوائے نجی اور خالص بدماشی اور زنا کو عام کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. زنا کو عام کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں یہاں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, بچے بھی شاید بیٹھے ہوئے ہوں. پورے پاکستان میں آخری بات کروں گا کہ اس دن آپ چلے جائیں, آپ کو ہوٹلوں میں کمرے جو ہے خالی نہیں ملیں گے. پیک ٹائم ہوتا ہے. بہرحال چھوڑے, تفصیل میں جانے کے آپ لوگ تمام حضرات سمجھدار لوگ ہیں.
تو سب سے پہلے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہ دین کا فریضہ ہے، اپنی نگاہوں کو نیچے ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین کتفیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے کہ یہ جو دو داڑھوں کے درمیان ہے زبان، اس کی حفاظت کرے گا، اور جو دو رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، اس کی حفاظت کرے گا، اضمن لہ الجنہ، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو موجودہ دور میں اور اس آفت زدہ دور میں ہمارے اوپر جو آفتیں مسلط ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑی آفت یہ بد نظری ہے۔ کیا بوڑھا، کیا بچہ، کیا نوجوان، کیا ادھیڑ عمر، ہر ایک اس کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی اور چاہتے ہوئے بھی مبتلا ہے۔ پھر رہی صحیح کسر جو کچھ باقی تھی، وہ یہ سوشل میڈیا نے پوری کر دی۔ اس نے تو جنازہ ہی نکال دیا نا، اس نے تو کیا کر دیا، اور پھر اس نے آ کے مزید ریلز اور شارٹس اور یہ فلانا، اس نے آ کے تو بالکل ہی بیڑا غرق کر دیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ جو شخص نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، سب سے پہلے اللہ تعالی اس کا وبال یہ عطا فرماتے ہیں کہ عبادتوں کے اندر سے مزہ اور حلاوت نکل جاتی ہے۔ میں نے اپنے ایک بیان میں، ابھی کچھ عرصہ پہلے بیان ہوا تھا، اس میں میں نے ایک بات کی تھی، پتہ نہیں آپ لوگوں کو وہ بات یاد ہے یا نہیں ہے، جو حضرات، کہ آپ ایک ہفتہ میرے کہنے سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیں، اور آج کا دن نوٹ کر لیں نماز پڑھنے کا، اس کی کیفیت، اور ایک ہفتے بعد نماز کی کیفیت جو ہوگی آپ کی، اس کو ریکارڈ کر لیں، اور اس دوران ہفتہ آپ نے بدنگاہی سے جتنا ہو سکے بچنا ہے جان بوجھ کر، اور اس ایک ہفتے کے بعد جو آپ نماز پڑھیں گے اس کی ذرا مجھے لا کے کیفیت بتانا۔ میں نے یاد ہے آپ کو جمعے میں آپ کی نماز بدل جائے گی، آپ کے روزے کی کیفیت بدل جائے گی، آپ کے ہاتھ اٹھانے کی کیفیت بدل جائے گی، دعا کی، سمجھ رہے ہیں بات، آپ کے ذکر کی کیفیت بدل جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں دعا مانگتے ہیں رونا نہیں آتا، ایک ہفتے تجربہ کر کے تو دیکھو کیسے آنسوؤں کی جھڑی لگے گی، کر کے تو دیکھو۔ اس گناہ کا سب سے پہلا وبال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت سے مزہ نکال دیتے ہیں، حلاوت نکال دیتے ہیں، اور عبادت کی حلاوت ایسی چیز ہے وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، الفاظ میں نہیں سمجھا سکتا۔ جیسے جنت کے پھلوں کو کوئی الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا، یعنی حدیث میں آیا ہے کہ نہ آنکھوں نے ان کو سنا، معاف کیجیے گا، نہ کانوں نے ایسی نعمتوں کو سنا، نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ زبان نے چکھا، اور ایسی ایسی نعمتیں، ایسے ایسے پھل اور ایسی ایسی چیزیں کہ انسان کے قلب اور اس کے دل پر ان نعمتوں کا خیال بھی نہیں گیا۔ تو اسی طریقے سے عبادت کا مزہ اور لذت اور اس کی حلاوت، یہ میں آپ کو الفاظ میں نہیں بتا سکتا، یہ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ یہ ذکر کی جو کیفیت ہوتی ہے، انسان جب ذکر میں مشغول ہوتا ہے اور جب وہ کیفیت آتی ہے، اور دعا کی جو کیفیت اللہ تعالیٰ بعض اوقات عطا فرماتے ہیں، اس کا سب سے پہلا نسخہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آ جائے، بد نگاہی سے بچیں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اور دوسرا جو وبال آتا ہے اس کا، وہ یہ کہ انسان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ حافظہ کمزور ہونے کی اور بھی بڑی، فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے شکایت کی، امام شافعی نے فرمایا شکوت الی وقیع سوء حفظی، میں نے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے امام وقیع سے حفظ کی، اپنی یادداشت کی شکایت کی، سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی،
تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑ دو. فأوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی للعاصی. اس لیے کہ اللہ علم جو ہے وہ اللہ کا نور ہے. فإن العلم نور من الہی, کہ علم جو ہے وہ اللہ کا نور ہے. ونور اللہ لا یعطی للعاصی, اور اللہ کا نور کسی گناہ گار کو نہیں دیا جاتا. اس لیے حافظہ کمزور, عبادتوں کی حلاوت ختم, اور پھر اب تو سائنس بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہے کہ انسانی آنکھ جو دیکھتی ہے اس کے اثرات اس کے قلب پر پڑتے ہیں. اچھی چیز دیکھے گی اچھے اثرات پڑیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں, جو نفسیاتی مریض لوگ ہوتے ہیں یا نفسیات کے ان کے امراض ہوتے ہیں, تو ان کو کہتے ہیں یار دور نکل جاؤ, پہاڑوں میں چلے جاؤ, سبزے کو دیکھو, چشموں کو دیکھو, بادلوں کو دیکھو, سمندر کو دیکھو, دریاؤں کو دیکھو, نہروں کو چلتے ہوئے دیکھو. کیوں جی, کیوں دیکھیں؟ کیا وجہ ہے؟ کہ اس کے اثرات تمہارے قلب پر آئیں گے, اس کی تازگی تمہارے دل میں اترے گی. اور حقیقت بھی یہی ہے. آپ 3-4 دن اللہ کی قدرت کے مظاہر دیکھیں, آپ کا دل ٹوٹل جو ہے بدلنا شروع ہو جائے گا. آپ کی کیفیت ایک ایسا لگے گا کہ آپ کا جسم اندر سے ریپیئر ہو رہا ہے. تو دیکھنے کا اثر ہے نا, تبھی دل پر پڑ رہا ہے نا. تو یہ دیکھنا, جب اچھی چیز دیکھنے کا اثر دل پر پڑ رہا ہے, تو گناہ کو دیکھنا یا برائی کو دیکھنے کا اثر نہیں دل پر پڑتا ہو, پڑتا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اللہ رب العزت ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کی بھی توفیق نصیب فرمائے, اور یہ جو معاشرے میں چال چلن عام ہو گیا ہے اس کو سمجھنا. اب یہاں ہم جتنے احباب بیٹھے ہیں, ہم میں سے شاید کوئی بھی اس چال چلن سے متفق نہیں ہے, الحمدللہ, لیکن یہ بتانا ہمارا فرض ہے. اس لیے کہ آج اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی تو آپ ہو سکتا ہے نہیں ہو, لیکن آپ کی اولاد بھی تو ہے, وہ باہر جا رہی ہے نہیں جا رہی, وہ اسکول میں جا رہی ہے, کالج میں جا رہی ہے, یونیورسٹی میں جا رہی ہے. پاکستان کی یونیورسٹیوں میں اس وقت جو حال ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں. اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی کے بارے میں مجھے پتہ چلا, اور بہت سنجیدہ آدمی نے مجھے بتایا کہ باقاعدہ مرد اور مردوں کی شادی, مرد کی شادی کا رواج ہو چکا ہے اس یونیورسٹی میں, اور لڑکی آپس میں شادی کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ بہت بڑا آدمی ہے, میں اس کا یہاں نام نہیں لوں گا, بہت بڑا آدمی ہے اور میرا ان سے تعلق ہے. کہنے لگے میں پڑھانے کے لیے گیا, اس یونیورسٹی نے مجھے بلایا اپنے یہاں لیکچر کے لیے. وہ بہت بڑے مطلب آئی ٹی کا بہت بڑا ایکسپرٹ ہے. تو میں جب وہاں پڑھانے کے لیے گیا تو کیفیٹیریا میں, جب سیشن ہو گیا تو کیفیٹیریا میں کھانا پینا کر رہے تھے, کچھ اسنیکس وغیرہ, تو اسٹوڈنٹس جمع ہو گئے. کوئی اب سوال کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد تالیوں کی آواز آنا شروع ہو گئی, کیک کٹ رہا ہے اور تالی بج رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا آج ان 2 لڑکیوں کی شادی ہوئی ہے. وہ انہوں نے مجھے دکھایا, ہیں یہ کیا؟ کہہ رہے تو عام ہے یہاں پہ, یہ تو عام ہے, یہ آپ اتنا کیوں تجسس کیوں کر رہے ہیں؟ اب سب کچھ ہے. آپ کی ہائی فائی سوسائٹیوں میں کوئی تقریب شراب سے اور زنا سے خالی نہیں ہوتی. تو کل کو ان بچوں نے بڑا ہونا ہے, میری اور آپ کی اولاد نے بڑا ہونا ہے. آج سمجھیں گے تو نظر رکھ پائیں گے, یہ مقصد ہے بات کرنے کا. آج سمجھیں گے تو نگاہ اور 4 دیواری قائم کریں گے اپنے گھروں کے اندر, ایک نظام قائم کریں گے. ورنہ تو اس وقت آپ کے اور میرے ایمان, جو بچا کھچا ایمان ہے, جو کمزور ایمان ہے, اس کو چیتھڑے, اس کو نوچنے کے لیے ہر طرف سے جو حملے ہو رہے ہیں, وہ آنکھوں سے بھی ہو رہے ہیں, وہ فکری حملے بھی ہو رہے ہیں, وہ گمراہی کے حملے بھی ہو رہے ہیں, وہ دین سے بھی ہو رہے ہیں, وہ دنیا سے بھی ہو رہے ہیں, ہر جانب سے حملے ہو رہے ہیں. یہ بچا کھچا ایمان, جس ایمان کے اندر نہ قوت ہے, نہ طاقت ہے, نہ اس کے اندر کوئی صلاحیت ہے, نہ وہ کچھ کر سکتا ہے, بے بس سا ایمان, لاچار سا ایمان,
اس ایمان کو بھی دنیا برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا صحابہ کا ایمان، کیا بزرگان دین کا، محدثین، مفسرین، فقہا، اور کیا ہمارے بزرگوں اور اسلاف کا ایمان، تو بہت بڑی بات تھی. یہ بچا کھچا، یہ ٹوٹا پھوٹا ایمان جو اپنی بڑی مشکلوں سے نمازوں کی بھی حفاظت کر پا رہا ہے، جو بڑی مشکلوں سے واجبات اور فرائض کو پورا کر رہا ہے، سنن، مستحبات اور بڑی چیزیں، عظیمت کی چیزیں تو بہت دور کی بات، یہ چھوٹا موٹا ایمان، یہ ایمان بھی دنیا کو برداشت نہیں ہے. یہ بھی برداشت نہیں ہے، یہ کلمہ بھی برداشت نہیں ہے، کلمے کی یہ کیفیت بھی برداشت نہیں ہے. تو آپ کیا چاہتے ہیں، ایسے ہی چھوڑ دیں اس کو؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.